نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم جو کچھ نازل کر رہے ہیں قرآن کی شکل میں، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ مومن کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن رحمت اور شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی میں زیادتی ہوتی ہے، نقصان ہی میں زیادتی ہوتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، قرآن کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، جو ظالم لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں فائدہ نہیں ہے۔ قرآن ان کے لیے شفا اور رحمت نہیں ہے۔ شفا اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں، ایسے مومنوں کے لیے قرآن شفا اور رحمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن پڑھیں گے شفا ملتی ہے، جسم کو شفا ملتی ہے، روح کو شفا ملتی ہے، زندگی پاکیزہ بنتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں قرآن اتارتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی پاکیزہ اور بہترین زندگی ہوتی ہے۔ اور جو قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، قرآن سے الگ ہو جاتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی نرک بن جاتی ہے، اس کی زندگی زندگی نہیں رہتی ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، سمجھنے والا عنوان ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل دین کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اصل دین، صحیح بات بتانا چاہتے ہیں۔ اسلام کی جو ریئلٹی ہے، اصلیت اور سچائی ہے، اس سچائی سے آپ کو روبرو کرانا چاہتے ہیں۔ آج لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا کام ہے عوام کو صحیح دین بتائیں، لیکن اکثریت عوام کو صحیح دین نہیں بتا رہی ہے۔ اکثر علماء، اکثر پڑھے لکھے لوگ، اکثر دین کی تعلیم دینے والے، دین کے نام پر اجتماع اور جلسے کرنے والے، دین کی اصل بات نہیں بتاتے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے سمجھنے والا ہے، وہ ٹاپک ہے رقیہ شرعیہ کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ، اور اس کے نام پر جو دھندے چل رہے ہیں، غیر شرعی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، ان طریقوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا تاکہ غیر شرعی طریقوں سے آپ بچیں اور شرعی طریقہ استعمال کریں۔ اس سے پہلے ہمیں تمہیدی بات یہ جاننی ہے کہ یہ زندگی، مومن کی زندگی ابتلا والی ہے، آزمائش والی ہے۔ ہم مسلسل یہی کلاس دیتے آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ ایک مومن کو یہاں پر اس دنیا میں پریشانی ہی پریشانی، آزمائش ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے ہمیں پریشانی نہ ہو اس دنیا میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ انبیاء کے ساتھ بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں، ان کی آزمائشیں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ایک عام مسلمان کی آزمائش کیوں نہیں ہوگی؟ اور اس وقت ہماری جو آزمائش ہے، ہم پر جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں تو اس قبیل سے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ آزمائش کم اور عذاب زیادہ ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم جیسے اعمال کر رہے ہیں، ان کے بدلے اللہ تعالی ہمیں سزائیں دے رہا ہے۔ تو اگر اس وقت ہم پریشانی میں مبتلا ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، صحیح ایمان کی طرف لوٹ آتے ہیں، صحیح عمل کی طرف آ جاتے ہیں، تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تمہیدی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انسان اصل دین کی طرف نہیں آتا ہے، اصل بات کی طرف نہیں آتا ہے، پریشانی میں یہ سوچتا ہے کوئی ایک چمتکار ہو جائے، انگوٹھی کوئی پہن لے، پوری زندگی کی پریشانی دور، ایک کوئی ہار لگا لیں، کوئی تعویذ پہن لیں،
وہ ساری پریشانیوں سے چھٹی مل جائے، نہ نماز پڑھنا پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ عبادت کرنا پڑے، نہ دین پر عمل کرنا پڑے، بس کوئی ایک وظیفہ مل جائے. اور ایسے تانترک، ایسے بابا اور ایسے عاملین آپ ہمارے سماج میں بڑی تعداد میں، ایک دو نہیں بڑی تعداد میں ہیں. ہر کام کے لیے انہوں نے وظیفہ ایجاد کر رکھا ہے، ہر کام کے لیے. شادی کے لیے الگ، جلدی شادی کرنے کے لیے الگ، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا اس کا الگ، بیٹا لینا ہو تو الگ، لڑکا لینا تو الگ، خوبصورت بیٹا لینا ہو تب فلاں چیز پڑھو اتنی مرتبہ، یا ودود 313 مرتبہ پڑھو، یا حمید 1000 مرتبہ پڑھو. یہ کس نے کہا کہ تم ایسا کرو گے تم کو نجات مل جائے گی؟ کیا دین اسی کے لیے آیا تھا؟ قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اسٹارٹ تو کیا علماء نے، علماء ایسے بتاتے تھے شادی کا وظیفہ یہ ہے، نوکری کا وظیفہ یہ ہے، اور جو ہے مصیبت سے چھٹکارا کا وظیفہ یہ ہے. یہ علماء نے یہ طریقہ سکھایا، اور علماء کو دیکھ دیکھ کر عام آدمی بھی ایسا کرنے لگے. عام آدمی بھی یہ طریقہ اور یہ راستہ بتانے لگے کہ اس کام کے لیے یہ وظیفہ ہے، اس عمل کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ عمل کر لو یہ کام ہو جائے گا، وہ عمل کر لو وہ کام ہو جائے گا. اللہ نے یہ دین نہیں دیا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن شفا ہے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شفا اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے تو رحمت اور شفا ہے. قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی. اللہ رب العالمین اگر چاہتا، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو قرآن نہیں دیتا، میڈیسن کی کتاب دیتا. جیسے انگریزی دوائیوں کی کتابیں، ہومیوپیتھی کی کتابیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن نہیں دیتا، میڈیکل سائنس کی کتاب دیتا، میڈیسن کی کتاب دے دیتا. اور اللہ حکم دیتا لوگوں کو کہ ہاسپٹل قائم کرو، مسجد نہ بناؤ، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل بناؤ، کیمپ لگاؤ. اور یہ میں جو میڈیسن کی کتاب دے رہا ہوں اسے پڑھ پڑھ کے علاج بتاتے رہنا، لوگ پریشان ہوتے رہیں گے، اس سے علاج بتاتے رہنا. اللہ نے وہ نہیں دیا. اللہ نے نظام دیا ہے، نظام زندگی. جیسے ممالک میں، دنیا میں ایک دستور ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر ایک جمہوری دستور ہے، جمہوری قانون ہے. پاکستان کے اندر ایک جمہوری قانون ہے. ایک قانون سے، ایک لا کے ذریعے ایک ملک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک لا دیا ہے، ایک قانون، ایک نظام دیا ہے. اس کی پابندی کرتے ہیں تو زندگی اچھی گزرے گی، اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو میرے بھائی دین کو ہمیں سمجھنا ہے. دین کیا ہے؟ یہ دین کو ہم نے وظیفہ والا دین بنا دیا. واللہ جو ہے لوگوں کے یہ اعمال اور یہ حرکتیں دیکھتا ہوں، ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی اٹھتا ہے. لیکن شروع کیا ہے علماء نے، اس کام کا یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کام کا وہ وظیفہ پڑھ لو. جو اصل دین ہے بتایا نہیں جا رہا. اصل دین کیا ہے؟ کس بات کی طرف آئیں گے تو ہمیں چھٹکارا ملے گا، کس بات کی طرف آئیں گے تو ہماری پریشانی کم ہوگی، اور کس بات کے کرنے سے ہماری زندگی جو ہے بہتر زندگی ہو سکتی ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مرد میں سے، عورت میں سے جو نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد میں سے، عورت میں سے جو نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. یہاں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے. ہم چاہتے ایک وظیفہ پڑھیں چھو منتر ہو جائے، ایک وظیفہ پڑھیں فٹافٹ ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے. پریشانی زندگی کا حصہ ہے، قدم قدم پر آزمائش ہے، ابتلا ہے. اگر آپ نے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو جو لا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو نظام زندگی دیا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. وہ دین ہے. یہ قرآن شفا اس وقت ہے جب اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کوئی میڈیسن کی کتاب نہیں، یا ودود اتنی بار پڑھ دو، یا مجیب اتنی مرتبہ پڑھو، یا غفار اتنی میں پڑھ دو، یہ جادو ہو جائے گا. وہ جادو میں ہوتا ہے. جادوگر ایک پاکٹ میں ادھر ہاتھ رکھتا ہے، کبوتر ادھر سے نکالتا ہے، یہ رومال لیتا ہے، ادھر سے شیر نکالتا ہے، وہ پھونک مارتا ہے، ادھر سے شیرنی نکلتی ہے، یہ بیج لیتا ہے، ادھر دانا اگا دیتا ہے، یہ جو ہے چراغ لیتا ہے، رگڑتا ہے، جن حاضر ہو جاتا ہے. یہ جادوگروں کے پاس ہوتا ہے. اسلام میں ایسی چیز نہیں جادوگری.
اسلام میں ہے آپ عمل کرتے ہیں تو عمل کا نتیجہ ملتا ہے، آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ جادوگری اگر آپ کو دکھانی ہے تو جائیں جادوگروں کے پاس. اسلام میں وہ جادوگری نہیں، اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے. اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، تب آپ کو اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ ملے گا. اس دین پر، اس ایمان پر، اسلام پر نہیں چلتے ہیں، اس کا ثمرہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ پریشانی میں گرتے رہیں گے. اس لیے اصل دین کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ تو تمہیدی بات تھی کہ آپ اپنے ذہن کو صاف کریں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے. میڈیسن کی کتاب دیا ہے یا نظام زندگی دیا ہے؟ ہم نے قرآن کو میڈیسن کی دین اسلام کے نام پر یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم نے تو علاج کے لیے ایک لائن لگا دیا. پتہ نہیں کس کس چیز کا کون کون سا علاج. ایک للو پنجو آتا ہے جس کو کچھ نہیں، شاید پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، سونے کا اس کو صحیح سے طریقہ نہیں معلوم ہوگا، وہ علاج بتا رہا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھ لو یہ دھڑام سے وہ ہو جائے گا، پھٹاک سے وہ ہو جائے گا، پٹاپٹ یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا. اور لوگ ہیں اس پر یقین بھی کرتے ہیں. بتانے والے بھی جاہل ہیں، عمل کرنے والے بھی اس پر یقین کر رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے، ایسا وظیفہ ایسا نہیں دیا گیا. اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام جھنڈ پہ جھنڈ آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ بتا دیجئے، ایسا وظیفہ بتا دیجئے ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑے، نہ نماز پڑھنا پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ دین پر عمل کرنا پڑے، ایک وظیفہ بتا دیں. آپ نے دین دیا ہے. قرآن آسمان سے آتا تھا، نازل ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام سناتے تھے اور وہ تعلیم دیتے تھے اپنی امت کو، اور صحابہ کرام اس تعلیم پر عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی دیا ہے، قرآن دیا ہے، نظام زندگی ہے. اور مسجد بنانے کا حکم دیا. مسجد بناؤ، مسجد میں اللہ کی بندگی کرو، تمہیں شفا ملے گی. نظام زندگی کی پابندی کرو، تمہاری زندگی بہتر زندگی بنے گی. نظام دیا ایک اللہ تعالیٰ نے، وظیفہ نہیں دیا ایک دو چیز پڑھ لو بس چھٹی مل جائے گی، کچھ نہیں کرنا. اس دنیا میں پریشانی ہے، دکھ ہے، پریشانی اللہ تعالیٰ نے جنت کو دکھوں سے گھیرا ہے، تو یہاں دکھ برداشت کریں گے، پریشانی برداشت کریں گے، تب جا کر کے آخرت میں ہمیں آرام ملے گا، آخرت میں ہمیں پریشانی سے چھٹکارا ملے گا. اب آئیں موضوع کی طرف. تو میں مسلسل صحیح دین کی طرف آنے کے لیے بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. دین کیا ہے اس کو سمجھیں. میں پریشانی سے نجات اسلام کے اندر کون سا طریقہ ہے، میں مسلسل اس بات کو بتا رہا ہوں. اور میں بتایا تھا کہ ایک مسلمان اگر 8 اوقات میں صحیح طور پہ اذکار کر لے، اسے ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اسی میں علاج. دین پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، نماز پڑھے، نماز کے بعد اذکار کرے، صبح شام کے اذکار کرے، سونے کے وقت اذکار کرے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں. آج کا جو موضوع ہے سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، روکنا بھی ہے. رقیہ شرعیہ کا طریقہ، رقیہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے نام پر جو کاروبار ہو رہا ہے اس کو بند کرنا ہے. آپ ہی لوگ جاتے ہیں نا، ہم ہی میں سے لوگ جاتے ہیں نا. ان کا کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ ہم ان پر یقین رکھتے، ان کی باتوں کو صحیح مانتے، ان کے عمل کو صحیح مانتے. یہ کر دو وہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو وہ ہو جائے گا. اسلام یہ اسلام ہے عمل کرنے والا، پریکٹیکل مذہب ہے. یہ عمل کرنا ہے تو اس کا نتیجہ ملے گا. عمل نہیں کر رہے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. تو موضوع کو سمجھیں، رقیہ شرعیہ کیا ہے اور اس کے خلاف جو چیز ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم غیر شرعی چیزوں سے بچیں. رقیہ مانے کہ کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت ہو، آفت ہو، پریشانی ہو، کچھ پڑھ کر اس پر دم کرنا، پھونکنا. جو آدمی پریشان حال ہے، رقیہ اس میں لگا ہوا ہے شرعیہ. شرعیہ کا مطلب شریعت کی روشنی میں، اپنے من سے نہیں. اپنے من سے کچھ بھی کرو رقیہ شرعیہ ہو جائے گا، نہیں. شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کسی پریشان زدہ آدمی پر کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، وہ ہے رقیہ شرعیہ. اگر شریعت کی تعلیم کی روشنی میں دم نہیں کرتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں تو وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے. رقیہ ہو سکتا ہے، دم ہو سکتا ہے، جھاڑ پھونک ہو سکتا ہے. ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، تانترک ہوتا ہے اس میں بھی، اوجھا لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی، بابا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جھاڑ پھونک کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی طرح. لیکن رقیہ شرعیہ کا مطلب ہے
شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کسی مصیبت جگہ زدہ آدمی پر کچھ پڑھ کر دم کرنا. پڑھنا کیا ہے وہ بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. تو شرعیہ، رقیہ شرعیہ، شریعت کی روشنی میں دم کرنا، کسی مصیبت زدہ آدمی پر دم کرنا رقیہ شرعیہ کہلاتا ہے. شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر اگر رقیہ کرتے ہیں وہ شرعیہ نہیں ہوگا، رقیہ شرعیہ وہ نہیں ہوگا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے تو چیز سمجھ لیے ہیں، اب یہ سمجھیں کہ رقیہ میں کتنی شرطیں ہیں. رقیہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رقیہ کیا. انشاءاللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں، آپ کی شریعت کو مانتے ہیں. ہم کسی ایر پیر بابا فلاں کسی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. ہمارے جو سب سے معتبر، سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم آپ کی طرح رقیہ کریں گے، آپ کا طریقہ جانیں گے حدیث کی روشنی میں اور آپ کے طریقے کی طرح رقیہ کریں گے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، ہمیں شفا بھی ملے اور ہمیں کوئی گناہ بھی نہ ہو. رقیہ شرعیہ کی پہلے شرط سمجھ لیں. 3 شرطیں ہیں رقیہ شرعیہ کے لیے. رقیہ شرعیہ جو ہے یا تو قرآن سے کیا جائے گا یا صحیح اذکار سے، وہ اذکار جو صحیح حدیث میں ہو، حدیث صحیح ہو، صحیح اذکار، یا صحیح دعائیں، وہ بھی حدیث ہی میں ہوتی ہیں. صحیح دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جن کو دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے، ادعیہ معصورہ، معصور دعائیں، مسنون دعائیں. قرآن یا مسنون اذکار یا مسنون دعائیں، ان کے ذریعہ ہم رقیہ کریں گے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ عربی زبان ہی میں کریں گے، دوسری زبان میں رقیہ نہیں کریں گے. پھوک والی سرکار، ابھی اس کا بھی میں ذکر کروں گا. جیسے ہندو لوگ، بابا لوگ کچھ بھی پڑھ کے علم گلم پڑھ کے پھونک دیں، وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے. رقیہ ہو سکتا ہے، پھونک ہو سکتا ہے، لیکن رقیہ شرعیہ نہیں ہو سکتا. رقیہ شرعیہ عربی زبان میں، قرآن عربی میں ہے، اذکار عربی میں ہے، دعائیں عربی میں ہیں. تو رقیہ کس میں؟ عربی میں. ضروری ہے کہ عربی میں. تو رقیہ شرعیہ عربی زبان ہی میں، یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ کرنے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف پڑھنے کی وجہ سے نفع نہیں ملے گا. یہ پڑھنا ہی بذات خود نفع بخش نہیں ہے، بلکہ پڑھیں گے تو ہم، لیکن شفا دینے والا اللہ رب العالمین. یہ اعتقاد ہے. نہیں تو پھر تو وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا تو میں ٹھیک کرنے والا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں، میں رب ہوں لوگوں کا. نہیں، یہ اعتقاد ہے. یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میں پڑھ تو رہا ہوں، دم تو کر رہا ہوں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ شفا دینے والا. یہ 3 شرطیں رقیہ شرعیہ میں. رقیہ جو کرتے ہیں 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے خود سے اپنے اوپر رقیہ کرنا، ایک ہے دوسرے سے رقیہ کروانا. ایک دم ٹھہر ٹھہر کے ہر بات کو سمجھیے، زندگی کی ضروری بات ہے یہ اور بہت کام آنے والی بات ہے. اور یہ صرف ایک دن یہ ہے، کسی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ڈیلی کا یہ معاملہ ہے. اس لیے سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے رقیہ خود سے اپنے اوپر کرنا، دوسرا ہے کسی اور سے رقیہ کروانا. خود سے رقیہ کرنا یہی افضل ہے، یہی بہتر اور افضل ہے. خود سے اپنے اوپر رقیہ کرنا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ رقیہ دوسروں سے کروانا توحید میں کچھ نقص آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو توحید پیور چاہیے، A1 توحید چاہیے جس کے اندر کوئی نقص نہ پیدا ہو. کسی اور سے کرواتے ہیں آپ کی توحید میں ذرا کمی آ جائے گی. کامل توحید میں کچھ نقص پیدا ہوتا ہے تو کامل توحید والا کسی دوسرے سے رقیہ نہیں کروائے گا، خود سے کرے گا. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہوں گے جو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں کہ مولانا جو ہے پتہ نہیں لوگوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے، صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے، اسلاف نے ایسے ہی کیا ہے. صحابہ نے دکان نہیں کھولی تھی، آؤ میرے پاس، سینٹر کھولا تھا، رقیہ سینٹر، آؤ ہمارے پاس، علاج کراؤ علاج کراؤ. نبی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. بہتر رقیہ کیا ہے؟ اپنے اوپر دم کرنا خود سے. کیا دم کریں گے، کیسے کریں گے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا.
یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، یعنی سرجری ہے اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ لینی ہے، بہت بڑے عالم کے پاس جا کر کے کچھ سیکھنا ہے، نہیں، ایک نارمل چیز ہے، کیونکہ زندگی سے متعلق ہے، شب و روز سے متعلق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، بتلایا، نارمل چیز ہے، ہمیں سیکھنا ہے، جاننا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو دوسروں سے جو کرواتے ہیں، کمال توحید میں کچھ کمی آتی ہے، اس لیے دوسروں سے نہیں کرانا۔ توکل کے یہ کچھ خلاف نظر آتا ہے، کیوں؟ وہ ایک حدیث دلیل ہے، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ کیسے جائیں گے؟ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بدفعلی نہیں کرتے ہیں، بدفعلی، برا شگن لینا، بدشگونی وہ نہیں لیتے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں لیتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگاتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فضیلت کن کو ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ جب ہم دوسروں سے نہیں کروائیں گے، بچیں گے، اپنے آپ کو روکیں گے۔ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، کون ہوں گے؟ جو دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے ہیں، اور داغ نہیں لگواتے۔ داغ یہ علاج کے طور پہ داغ لگوایا جاتا ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن بچنا ہے۔ رقیہ بھی وہی ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے، ورنہ بچنا ہے۔ اور جو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ توکل کے کچھ خلاف جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود سے اپنے اوپر رقیہ کرنا ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن کبھی مرحلہ ایسے آ جاتا ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کروا سکتے، کبھی مرحلہ ایسا آتا ہے کہ رقیہ کسی سے کروانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے دوسرے سے رقیہ کروانا، لیکن افضل، بہتر اور اولا یہی ہے خود سے اپنے اوپر رقیہ کریں، اپنے اوپر خود سے رقیہ کریں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رقیہ شرعیہ کا، آپ کیسے رقیہ کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رقیہ کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو حدیثیں اس سلسلے میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، 5016 نمبر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی، جب آپ بیمار پڑتے، پریشانی میں ہوتے، تو آپ معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ معوذات کسے کہتے ہیں؟ معوذات کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنے والی صورتیں یا پناہ مانگنے والی چیزیں۔ پناہ مانگنے والی صورتیں، اس سے 3 صورتیں مراد ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کرتے تھے کہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، آپ کی پریشانی بڑھ گئی، آپ کی پریشانی کی شدت بڑھ گئی، تو میں آپ کے اوپر یہی چیز پڑھ کر کیا کرتی تھی، یہی صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ لے کر جسم پر پھیر لیا کرتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہاں کیفیت کا ذکر نہیں ہے کہ دم کا طریقہ کیا، کیفیت کیا ہے، کس انداز میں 3 صورتیں کے پڑھنے کا ذکر ہے، وہ پڑھ کر کس طریقے سے دم کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر آپ لکھ سکتے ہیں، 5735 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے معمر بن راشد، یہ اپنے استاد زہری سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، کس طریقے سے رقیہ کرتے تھے، کیف ینفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رقیہ کرتے تھے، کیسے دم کرتے تھے۔ تو زہری جواب دیتے ہیں، کان ینفس علی یدیہ ثم یمسح بہما وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ینفس علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور یمسح بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر
مل لیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے. یعنی جو صورتیں ذکر کی گئی، معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے، ہاتھ پر پھونک مارتے، چہرے پر ہاتھ مل لیتے. یہ ہے رقیہ شرعیہ، یہ ہے دم. یہ 3 صورتیں. اچھا آپ غور کیجئے، رقیہ شرعیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے، اور آج رقیہ شرعیہ کے نام پر جو ایک باقاعدہ کوٹھا، کوٹھی، بلڈنگ چل رہی ہے، بزنس، کاروبار چل رہا ہے. بھاڑے پہ ایک کوٹھی لے لی گئی، ایک کوٹھا لے لیا گیا، مکان لے لیا گیا، ایک اس میں جو ہے سیکریٹری ہیں، اس کے اندر پیون ہیں، اس کے اندر جو ہے کتنے جو ہے نوکر چاکر ہیں، مریضوں کی لائن لگی ہوئی، پرچی کٹ رہی ہے، نام لکھا جا رہا ہے، ڈیٹ دی جا رہی ہے، فلاں ڈیٹ پہ آنا ہے، اس دن آنا ہے، ایسے آنا ہے. بتائیے کتنا کیسا کاروبار چل رہا ہے. سیمپل سی چیز ہے. جیسے نکاح ہے نا، نکاح میں ولی راضی ہے، لڑکی کا ولی چاہیے، لڑکا خود مختار ہوتا ہے، لڑکی کا ولی چاہیے، اور 2 عادل گواہ لے آئے جائیں، مہر کو طے کر دیا جائے، کچھ لوگ وہاں موجود ہوں تاکہ نکاح کا اعلان ہو سکے. لڑکی کا باپ خود ہی، ولی خود کہے کہ میں میری اپنی بیٹی کا ہاتھ لڑکے سے کہے تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ لڑکا کہے مجھے قبول ہے، ہو گیا نکاح. لیکن دیکھیں نکاح کو کس طریقے سے منعقد کیا جاتا ہے، کس انداز میں کیا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ کئی مہینے کی ایک پلاننگ ہے، جیسے پلاننگ انجینئرنگ کے لیے کوئی جو ہے کوئی منصوبہ بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، مہینوں مہینوں مسلسل اس پر ریسرچ کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، لوگوں کو سیٹ کیا جاتا ہے، فٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نکاح میں بھی ادھر جو ہے کچھ جو ہے لوگ اس میں ہوتے ہیں نا دلال قسم کے، وہ ادھر سے چڑھا رہے ہیں، وہ ادھر سے چڑھا رہے ہیں، وہ بھی پیسہ کھانا چاہتے ہیں، وہ بھی پیسہ کھانا چاہ رہے ہیں. پھر جو ہے کتنی بیٹھکیں ہوتی ہیں، کتنی نشستیں ہوتی ہیں، ادھر سے شیرنی، ادھر سے شیرنی، ادھر سے منگنی، ادھر سے منگنی. پھر اس کے بعد جو ہے لڑکا لڑکی کا جو ہے کی ڈیٹنگ، پھر اس کے بعد جو ہے آرات بارات، محفلیں، مجمع اور چھہارے اور جو ہے دعوتیں اور ڈیمانڈ، کیا کیا چیزیں. ایک سمپل سی چیز تھی جس کو ہم نے بہت بھاری بھرکم بنا دیا. وہی سیم ادھر نظارہ نظر آ رہا، وہی سیم لگ رہا ہے. رقیہ شرعیہ 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں، قرآن کی یہ تینوں سب سے لاسٹ صورتیں ہیں. سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد سورہ فلق، پھر سورہ ناس. یہ قرآن کی سب سے آخری صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں. میرے خیال سے مسلمان میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا. یہ چھوٹی صورتیں پڑھ کے ہاتھ پر دم پھونک کر کے اپنے چہرے پر مار لینا ہے، یہ ہے رقیہ شرعیہ. لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، ہر کام کا الگ وظیفہ، الگ رقیہ، بلکہ کتابیں چلتی ہیں، نقش سلیمانی، نقش فلاں، نقش فلاں، کتنے نقش جو ہے، تعویذات عطاریہ فلاں جو ہے، بڑی بڑی دکانیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ہے رقیہ. ابھی ایک عمل آپ کو بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پھونک مارتے، معوذات پڑھتے، دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے. ابھی ایک طریقہ بتایا. آئیے آپ کو ایک دوسری حدیث بتاتا ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5017 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملاتے، دونوں ہتھیلی کو ایسے ملاتے، اور اس میں کیا کرتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وہی 3 صورتیں جو ابھی پہلے آپ کو بتایا. یہ عمل کب کا ہے؟ جب سونے کے لیے بستر پر آرام کے لیے جاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ملاتے، تینوں صورتیں معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور ان دونوں ہتھیلیوں میں پھونکتے. پھونکنے کے بعد جہاں تک ہتھیلیوں سے ممکن ہوتا پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، پہنچاتے تھے. پہلے سر اور چہرے سے شروع کرتے، یہ سر چہرے سے شروع کرتے، سامنے کے بدن سے شروع کرتے، بعد میں آپ جو ہے پیچھے کی طرف اور دوسری طرف لے جاتے تھے. شروع کرتے سر سے، چہرے سے، پھر بدن کے
دوسرے حصے پر لے جاتے. یہ روزانہ کا عمل سونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا 3 دفعہ کیا کرتے تھے. ہر رات سونے کے وقت یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. یہ بھی دم ہے. ایک دم جو مرض الموت کے وقت پریشانی آئی تھی، مصیبت آئی تھی، تو آپ خود سے کر رہے تھے. جب آپ نہیں کر سکے، انتہائی مجبوری آ گئی، شدید مجبوری آ گئی، تب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر دم کیا، اسی طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. اور یہ عمل جو بھی دوسرا بتایا ہوں، ہر رات سونے کے وقت ہے کہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ کو ملا کر اس میں پھونک مارتے، اپنے سر چہرے سے شروع کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. ایک مسلمان اگر ہر رات یہ 3 مرتبہ دم کر کے سوتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسے کسی اور کے پاس دم کرنے کے لیے جانا پڑے گا. جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے، عمل کر کے سکھایا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ ہر مسلمان کو کرنا ہے اور کرنا چاہیے، پھر ہمیں کس بنیاد پر دوسرے کے پاس جانا ہے دم کرانے کے لیے؟ اور دم کوئی ایسا جادو نہیں ہے، طلسماتی کتاب نہیں، جادوئی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے لگتا ہے نا ہم کو کچھ بہت بڑی چیز ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ طریقہ اور راستہ ہوگا. نہیں، دم کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، یہی ایک طریقہ قیامت تک چلے گا. مسنون طریقہ یہی ہے. جسے سنت پر آنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، اسے وہی کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کتنا سمپل ہے، لیکن کتنا بھاری بنا دیا ہے. جیسے لگتا ہے نا ایک دکان ہے، اس دکان کے لیے کتاب ہوگی. جیسے ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے لیے جو ہے بہت سارے نرس ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر میڈیسن کی کتاب ہوتی ہے، پھر جو ہے دوائیوں کے لیے ایک اسٹور ہوتا ہے. ویسے ہی لگ رہا ہم کو لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا ہے، رقیہ کو ایسے ہی بنا دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں روزانہ سونے کے وقت رقیہ کر کے سونا ہے. تو جب ہم رقیہ کر کے سو رہے ہیں، جو نہیں سو رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں. ایسا کر کے جو نہیں سوتے ہیں وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں. ڈیلی ہمیں ایسا کرنا ہے. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم 1 ہی مرتبہ کم سے کم کر لیں، 2 مرتبہ کر لیں. 3 دفعہ کا وقت ہے، 3 دفعہ کر لیں، کم از کم 1 دفعہ تو کریں. تو جب ہمیں خود تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ ہم ڈیلی رقیہ کر کے سوئیں، تو پھر ہم کیوں جائیں گے؟ کس لیے جائیں گے؟ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ یہی تو رقیہ ہے. اچھا، یہاں سوال، ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، جن کی بات سونے کے حرف سے لکھنے کے قابل ہے، اور آپ کی ہر بات لکھی بھی گئی، آپ کی ہر بات لکھی بھی گئی. نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر وفات تک آپ کی ہر بات لکھی گئی. دنیا میں ایسا کوئی مائے کا لال بڑا سے بڑا نہیں آیا، راجا کا راجا، جس کے آگے پیچھے چلنے والے لاکھوں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے، جس کے پاس کئی حساب و کتاب کے لیے لکھنے کے لیے منشی ہوا کرتے تھے، حساب و کتاب لکھنے کے لیے کئی لوگ ہوا کرتے تھے، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی زندگی کے بارے میں اگر تاریخ میں جا کر پتا کریں تو پتہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں ملتا ہے. قربان جائیے ہمارے رسول پاک پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر بات لکھی گئی ہے. ایسا کون ہے تاریخ انسانی میں؟ ہے کوئی جس کی زندگی کی ہر بات لکھی گئی ہو؟ بات تو بات، آپ کی ہر کیفیت کو لوگوں نے لکھا. آپ ایسے ہنستے تھے، آپ ایسے بولتے تھے، آپ ایسے چلتے تھے، آپ ایسے سوتے تھے، آپ ایسے اٹھتے تھے، آپ ایسے کھاتے تھے، آپ ایسے پیتے تھے. کون ایسا ہے دنیا میں، تاریخ انسانی میں، ہسٹری میں کوئی ایسا انسان گزرا ہو جس کی کیفیت کو بھی لکھا گیا ہو کہ اس طریقے سے، اس ڈھنگ سے، اس انداز میں زندگی گزارتے تھے؟ آپ نے جو بولا، آپ نے جو کیا، وہ تو لکھا ہی گیا. آپ کی ہر ادا کو لکھا گیا، آپ کے ہر انداز کو لکھا گیا، آپ کے مسکراہٹ تک کو قید کیا گیا. آپ کیسے مسکراتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات لکھی گئی ہے. کیوں لکھی گئی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس لیے لکھی گئی کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام دیا ہے. وہ مقام ہے مقام نبوت، مقام رسالت. اللہ نے آپ کو رسول بنایا،
اللہ نے آپ کو نبی بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. آئیڈیل ہونے کی وجہ سے صاحب آئیڈیل کی ہر بات لکھی گئی. جو آئیڈیل ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہمارے آئیڈیل کیسے تھے. اس مقصد سے، اس بنیاد پر آپ کی ہر بات لکھی گئی. ہمارے آئیڈیل ہیں، اسی لیے. آئیڈیل نہیں ہوتے تو پھر آپ کی بات نہیں لکھی جاتی. آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں. آپ کو دیکھ کے ہمیں چلنا ہے، اسی لیے آپ کیسے چلتے تھے ہر بات لکھی گئی ہے. تاریخ کے اندر ہر بات کو ضبط کیا گیا، لکھا گیا، تحریر کیا گیا اس مقصد سے. چلیے ایک سوال آپ سے کر لیتے. اتنی عظیم ہستی، اتنی اونچی ہستی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس ہستی کا طریقہ، دم کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور نبی سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے کی حیثیت سے ذرا اس سوال پر سوچنے اور غور کرنے کی کوشش کریں کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا رقیہ شرعیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور کیا نبی کا رقیہ شرعیہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. پھر ہمارا ایمان بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رقیہ شرعیہ آج سے، اس وقت سے، ابھی سے ہم ایسے ہی کریں گے. کسی کے جال میں نہیں آئیں گے، کسی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، کسی کے بہکانے میں نہیں آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. روزانہ سوتے ہوئے ایک مرتبہ رقیہ کر کے سوئیں گے. اور کبھی ضرورت محسوس ہوئی دن میں، رات میں الگ سے رقیہ کرنے کی، الگ سے کر لیں گے. یہی 3 صورتیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہے، اس سے بڑھ کر بیماری اور کیا ہو سکتی ہے کسی کی؟ صرف 3 صورتیں پڑھ رہے ہیں. سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فلق پڑھنا ہے، سورہ ناس پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. یہ عمل رات میں روزانہ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ دن میں کرنے کی نوبت آئے گی، کیونکہ آپ جب ایک کام کو مسلسل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہونے لگتا ہے. کبھی کبھار نہیں، مسلسل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت اور اس کا فائدہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ان 3 صورتوں کو پڑھ کے ہمیں اپنے اوپر دم کرنا ہے. تو دم کرنا جو ہے، یہی 3 صورتیں ہمارے لیے کافی ہیں. جو سوال میں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ افضل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. دونوں سوال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے افضل ہے، بہتر ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں لیں گے، اور یہی طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر چاہتے ہیں ان صورتوں میں مزید صورتیں ملانا، جیسے کہ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بتایا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم جو کچھ قرآن نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومن کے لیے. شرک کریں گے تو یہ شفا نہیں ہوگا، بدعت کریں گے تو یہ قرآن ہمارے حق میں رحمت نہیں ہے، بد کرداری کریں گے تو یہ قرآن، یا بے ایمانی کے راستے پر چلیں گے تو قرآن رحمت اور شفا ہمارے لیے نہیں ہوگا. رحمت اور شفا اس وقت ہوگا جب ہم ایمان کے راستے پر ہوں گے. تو ان 3 صورتوں کے علاوہ پورا قرآن کہیں سے بھی پڑھتے ہیں، پورا قرآن شفا ہے. کدھر سے بھی پڑھتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھیں. اور میں چند اہم چیزیں خاص طور سے دم کے تعلق سے جو ثابت ہیں قرآن کی صورتیں اور آیات، وہ آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. قرآن میں چند چیزیں، یہ 3 صورتیں تو عظیم ہیں. پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ. قرآن میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں افضل صورت سورۃ الفاتحہ، افضل. اور یہ جادو کے لیے، آسیب کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے کافی ہے. اس صورت کو شفا والی صورت بھی کہا جاتا. شفا، اس صورت کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے. جیسے کہ بخاری میں ایک واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام سفر پہ تھے تو ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈنک مار دیا. قبیلے والوں نے بہت کوشش کی مگر ٹھیک نہیں ہوا. وہ لوگ آئے کہ دیکھا کچھ مسافر یہاں نئے لوگ آئے ہوئے، چلو ان سے پوچھتے ہیں، یہ کچھ تنتر منتر پڑھ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. صحابہ کرام گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. سانپ کا زہر اتر جاتا ہے، زہر ہو، آسیب ہو، سحر ہو،
یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ سے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ افضل صورت ہے قرآن کی صورتوں میں، نمبر 1. نمبر 2 آیت الکرسی. یہ آیت عظیم آیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ آیت الکرسی، اس کو ملا لیں. سورۃ الفاتحہ عظیم سورت، آیت الکرسی عظیم آیت، اس کے آگے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ 2 آیات وہ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیا تھا، وہاں آسمان پہ دیا تھا. اور یہ 2 آیتیں وہ آیتیں ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں اس کے لیے. تو اس آیت سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ 3 صورتیں معوذات کی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. اگر چاہیں تو یہ صرف 3 صورتیں پڑھ لیں، یا چاہیں دم کرتے وقت سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی 285-86 نمبر کی آیت، آخری 2 آیات، اور یہ 3 صورتیں. یہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں، اپنے جسم پر ہاتھ کو پھیر لیں، دم ہو گیا. آپ کو لگے گا کہ ہم زیادہ نہیں پڑھے ہیں، آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، کوئی عظیم چیز ہونی چاہیے، 313 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں. کوئی آدمی کو مطلب عجیب و غریب بتایا جاتا ہے نا تو ان کو اچھا لگتا ہے، یہ اس کے اندر لگتا ہے کچھ زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں، فائدہ اس میں ہے جو سنت طریقہ ہے. تو اس کو کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور سونے کے وقت تو جو ہے 3 صورتیں پڑھ کر دم کر کے ضرور سویا کریں. تو یہ تو قرآنی دم ہے، قرآن کی آیت اور سورت سے دم کرنا. سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھیں، معوذات پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. چاہے اتنا پڑھ کے دم کر لیں یا صرف 3 صورتیں پڑھ کے دم کر لیں، یا چاہیں تو ان کے علاوہ قرآن سے مزید پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کوئی بانڈ نہیں، پورا قرآن شفا ہے. یا اس میں مزید چاہیں تو مسنون اذکار اس کے اندر داخل کر لیں جو ذکر آئی ہیں، عظیم اذکار وارد ہیں، ان کو بھی ملا لیں. چاہیں تو اس میں اور مسنون دعائیں شفا کے تعلق سے، بیماری اور حاجت کے وقت جو پڑھنے والی دعائیں ہیں ان کو بھی ملا لیں، پھر پڑھیں، ہاتھ پہ پھونکیں اور بدن پہ اپنے ہاتھ کو پھیر لیں. یہ افضل طریقہ ہے کہ آپ خود سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، عہد کریں ہم نہیں جائیں گے، اپنے گھر کے لوگوں کو نہیں جانے دیں گے. جو لوگ ہمارے رابطے میں ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو سکھائیں گے آپ بھی ایسا کر کے، ایسا پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، کسی کے پاس نہ جائیں. توحید کو مضبوط رکھیں، توحید کو مکمل رکھیں، کامل رکھیں، اس کے اندر کچھ نقص نہ پیدا ہونے دیں. لیکن کبھی مجبوری آ جائے تو دم کروا سکتے ہیں، اگر مجبوری آئے دم کروا سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ صحیح عقیدے والا آدمی ہو. گمراہ عقیدے والا صحیح عمل نہیں کر سکتا ہے، صحیح عقیدے والا ہو اور صحیح علم والا ہو. علم بھی ہونا چاہیے، جاہل صحیح عمل نہیں کرے گا. صحیح علم والا ہو، کتاب و سنت کا علم، یعنی بہترین عالم دین ہو، اور ساتھ ساتھ وہ تقوی میں معروف ہو، بدنام نہ ہو. یہ آدمی عورتوں کے ساتھ چھڑکھانی کرتا ہے، غلط سلوک کرتا ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کام کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. جو صحیح عقیدے والا ہو، صحیح علم والا ہو اور تقوی میں معروف ہو، صالحیت ہو، نیکی اس کے پاس، صالحیت، اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، لوگ گواہی دیں یہ عالم متقی عالم ہے، ایسے لوگ کے پاس جائے. اور جب مرد جا رہے، جب عورت کوئی جا رہی ہے تو بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. عورت اگر جائے تو ذمہ داری بڑھتی ہے. جو پھونکنے والے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو ٹچ کرے، جائز نہیں ہے. عورت کے بدن کو، کپڑے کو اٹھائے یا
کوئی عزو دیکھے یہ بھی جائز نہیں ہے. پھونکنے والا مسنون اذکار، قرآنی آیات، سورتیں، مسنون اذکار پڑھ کر عورت پر دم کر دے گا، ٹچ نہیں کرنا ہے، پھونک دے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ تنہائی نہیں ہونی چاہیے، خلوت. خلوت سمجھ رہے ہیں؟ ایک لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی، یہ خلوت ہے. محرم ہونا چاہیے وہاں پہ، محرم کے ساتھ. اگر کوئی عورت کسی نیک عالم سے، کسی آدمی سے جو ہے کوئی عورت رقیہ کروا رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا محرم وہاں پہ ہو، خلوت نہیں ہونی چاہیے. خلوت سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. تو آپ کو یہ بھی دونوں پہلو بتا دیا کہ دم ایسے کرنا ہے اور دم ایسے کروانا ہے. دم کے علاوہ اسلام نے بہت ساری چیزیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اسلام نے ان چیزوں میں شفا بتایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا قرار دیا. جیسے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے. شہد بھی شفا ہے. آپ بیماری میں، مرض میں مبتلا ہیں تو شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو فائدہ ملے گا. اسی طریقے سے شہد کے علاوہ کلونجی، جس کو عربی میں حبۃ السودا کہتے ہیں، بلیک سیڈ، دراصل یہ بیج ہوتا ہے، اسی لیے حبہ دانے کیوں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلیک سیڈ، کالا دانہ، حبۃ السودا. اردو میں اس کو کلونجی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے، کلونجی سے آپ علاج کریں. یہ اسلام نے علاج بتایا ہے. زیتون میں علاج اور فائدہ ہے. قرآن میں زیتون کا بھی لفظ آیا ہے، اس کے تیل میں، اس کے پھل میں فائدہ ہے، اس کا استعمال کریں. اونٹ کے پیشاب میں فائدہ ہے. وہاں اگر کوئی فائدہ اگر نظر آتا ہو، مسلم حکیم، مسلم ڈاکٹر اپنے تجربے اور اپنی معلومات کی بنیاد پر کہے کہ اونٹ کے پیشاب کے پینے سے فلاں مرض میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی پیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا ہے بیماری میں، بعض بیمار لوگوں کو. اسی طریقے سے تلبینہ ایک غذا ہے. تلبینہ یہ چھنے ہوئے آٹے میں شہد اور دودھ ملا کر بنایا جاتا ہے. چھنا ہوا آٹا ہو جس میں دانے نہ ہو، چھنا ہوا ہو، اس میں دودھ ملائیں، شہد ملائیں، تلبینہ اسے کہتے ہیں. اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے. خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جب کسی کے یہاں وفات ہو جاتی تھی تو آپ حکم دیتی کہ تلبینہ بناؤ اور گھر والوں کو کھلاؤ. اس سے غمگین لوگوں کا غم جو ہے کم ہوتا، ہلکا ہوتا ہے، حوصلہ ملتا ہے اور مرض سے راحت ملتی ہے. تو تلبینہ ایک بہترین غذا ہے. اسی طریقے سے حجامہ کے اندر شفا ہے. حجامہ فرشتوں نے لیلۃ الاسراء میں، اسراء اور معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کروانے کا حکم دے. حجامہ میں شفا ہے، فائدہ ہے. اور زمزم کے پانی میں شفا ہے. زمزم کے پانی میں شفا ہے، زمزم کے اندر شفا ہے. اسی طریقے سے اجوا کھجور کے اندر شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی نہار منہ 7 اجوا کھجور کھا لے جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. تو یہ طبی چیزوں کا فائدہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو میں آپ سے کہوں گا اور ان لوگوں سے کہوں گا جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، سینٹر چلاتے ہیں، ان چیزوں پہ تجربہ کریں. ان چیزوں پہ، زیتون پہ تجربہ کریں، شہد پہ تجربہ کریں، تلبینہ پہ تجربہ کریں، کلونجی پہ تجربہ کریں، اور اجوا کھجور پہ تجربہ کریں. اور یہاں تجربہ کے ذریعے جو نئی معلومات آ رہی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. یہاں آپ کو آزادی ہے، یہ کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں تجربہ کریں اور آپ کے تجربے میں جو فائدہ نظر آتا ہے وہ امت کو بتائیں. دم وغیرہ میں آپ تجربہ نہیں کریں، وہاں اپنی جو ہے اپنا ہاتھ نہ چلائیں، وہاں صفائی نہ دکھائیں، وہاں حد سے آگے نہ بڑھیں، وہاں آپ حد میں رہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی حد میں رہیں. آپ کو کام دھندہ نہیں مل رہا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کما کے کھائیں، لیکن رقیہ کو پیشہ بنا کر دھندا پانی نہ چلائیں. کام کر کے کھائیں، محنت مزدوری کر کے کھائیں. رقیہ ایک جو ہے شرعی چیز ہے، تو اس کو شرعی چیز رہنے دیں. اپنا تجربہ اس میں داخل نہ کریں، منمانی اس میں داخل نہ کریں. ہاں یہاں تلبینہ ہے، شہد ہے، زیتون ہے، اس میں لگائیں نا.
یا آپ کو بہت شوق ہے تو انگریزی دوائیوں کو ایجاد کریں نا، کون منع کر رہا ہے؟ جہاں اجازت ہے وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ راکٹ بنائیں، سوئی بنائیں، آپ ایک سے ایک دوائیں، کرونا آیا تھا اس کی دوا نکالیں، ایک سے ایک بیماری دنیا میں پھیل رہی، اس کی دوا ایجاد کریں۔ جہاں اجازت ہے وہاں محنت کریں نا، غلط طریقے سے محنت نہ کریں۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں کر سکتے ہیں، اجازت ہے، وہاں جائیں، وہاں محنت کریں۔ جہاں اسلام اجازت نہیں دے رہا، جہاں اسلام نے خود ہمیں ایک طریقہ دے دیا ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ تو یہ آپ کو میں نے دم کا جو طریقہ تھا آپ کو میں نے بتایا، سمپل سا طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ دو موقع کی حدیث آپ کو بتا کے دکھایا، ایک مرض الموت کی اور ایک سونے کے وقت کی۔ تو سونے کے دن، سونے کے وقت انشاءاللہ ہمیشہ ہم لوگ 3 سورتیں پڑھ کر دم کر کے سونے کے تو بہت سے اذکار ہیں، ان اذکار کو تو پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لینا۔ ایسا کرتے ہیں، میں ماں بہنوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ بھی اگر جسمانی پریشانی محسوس کر رہی ہیں یا آپ سوچتے ہیں بچے کے اندر کوئی پریشانی ہے، بچہ روتا ہے، بچہ چیختا چلاتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ خواب دیکھتا ہے، یا آپ پریشان ہیں، آپ خود جو ہے پڑھ کے ایسا عمل کر کے سوئیں، اور یہی صورتیں پڑھ کے آپ اپنے بچے کو ڈیلی آپ رات میں 1 مرتبہ دم کر دیا کریں، زیادہ نہیں پڑھنا، اگر چاہیں تو وہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 سورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص، یہ 3 صورتیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیں، مسلسل کریں، انشاءاللہ دیکھیں بچے کو بھی عافیت ہوگی۔ آپ اپنے اوپر دم کریں، آپ کو بھی عافیت ہوگی۔ آپ کا شوہر پریشان ہے، جسمانی پریشانی ہے، آپ ان کو بھی کریں، وہ بھی ایسا کریں، انشاءاللہ اس میں شفا ملے گی۔ تو یہ آپ کو میں نے مسنون طریقہ جو دم کا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ اب آتے ہیں جو غیر مسنون طریقے ہیں، جو شریعت سے ہٹ کر کے جو کام کیا جا رہا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ ابھی ایک طریقہ بڑا فیمس ہو رہا ہے، وہ آن لائن دم کرنا۔ جیسے آن لائن استخارہ کیا جاتا نا، استخارہ ایک نماز ہے جو انسان کو خود پڑھنا ہے۔ استخارہ کون سی نماز ہے؟ ایک نماز ہے جو اہم ضرورت کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں۔ استخارہ یہ خود سے کرنا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر دیا ہے، لوگوں نے اس کو سمجھا جیسے کوئی یہ بھی جو ہے دم کی طرح کوئی جو ہے یہ بھی کام ہے، اور لگا کہ اس میں بھی پیسہ کمانے کا ایک ہے، ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ دوسروں کے لیے کیا کہتے ہیں، استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارہ بھی آن لائن آرڈر بک کرائیں، امریکہ سے، لندن سے، جاپان سے، برٹین سے، سعودی عرب سے، آن لائن آپ کا استخارہ پاکستان میں ہو جائے گا، بنگلہ دیش میں ہو جائے گا، انڈیا میں ہو جائے گا، آن لائن استخارہ۔ اور استخارہ کا مطلب ہے کہ ادھر سے آپ بک کرائیں، پیسہ بھیجیں، ادھر سے استخارہ کرے گا، یہاں آپ کو جو ہے جو چاہیے، شادی کرنے کے لیے لڑکی چاہیے، لڑکی مل جائے گی، وہ جو ہے گھر بنانے کے لیے مکان چاہیے، میٹیریل چاہیے، نوکری چاہیے، وہ مل جائے گا۔ یہ دھندا چل رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں، استخارہ آن لائن نہیں ہوتا ہے، استخارہ ایک نماز ہے جو خود سے پڑھنی ہے۔ جیسے کہ میں بتایا رقیہ میں بھی خود سے اپنے اوپر دم کرنا افضل ہے، تو استخارہ میں تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، استخارہ میں اپنے ہی سے کرنا ہے، دوسرا استخارہ نہیں کرے گا۔ جیسے فجر کی نماز مجھے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز مجھے پڑھنی ہے، ویسے ہی استخارہ کی نماز خود سے اپنے لیے خود سے پڑھنا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے آپ وہاں نہیں جائیں، اور اگر روک سکتے ہیں، روکنے کی طاقت ہے تو اس کو روکیں جو ایسا کر رہا ہے۔ اس کو نہیں روک سکتے ہیں، کم از کم آپ کے جو ملنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، ان کو روکیں۔ استخارہ دوسروں سے نہیں کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آن لائن رقیہ کیا جا رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، آن لائن رقیہ نہیں ہوتا۔ رقیہ کا کیا طریقہ ہے، رقیہ کا طریقہ اور میتھڈ سمجھے، بتا بھی دیا، پھر بھی ذہن میں بھی میمورائز کریں۔ رقیہ یہ ہے، اگر خود سے کر رہے ہیں تو ہم پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے چہرے پر ہم یا پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں گے، یہ رقیہ ہوگی اپنے سے۔ کسی دوسرے سے کروا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے سے رقیہ کروا رہے ہیں تو ضروری ہے راقی اور جس پہ رقیہ کیا جا رہا مریض دونوں ایک جگہ۔ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک پاکستان میں اور ایک امریکہ میں ہے، ایسا رقیہ میں نہیں ہوتا ہے، وہ رقیہ نہیں ہے، وہ فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ وہ رقیہ کیا ہے، راقی رقیہ کرنے والا یہاں پر موجود ہے، مریض اس کے پاس ہے، رقیہ کرنے والا شرعی اذکار قرآنی آیات پڑھے گا، مریض پر پھونکے گا، براہ راست
بغیر کسی وسیلے کے براہ راست مریض پر دم کرے گا. یہ ہے رقیہ. اور جو آن لائن کر رہے ہیں وہ تو اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں, مریض کدھر نہ کدھر ہے, اس کی پھونک کا دور دور تک پتہ نہیں. رقیہ کہتے پھونک مارنا, مریض پر دم کرنا, مریض کو پھونکنا. تو وہ کہاں سے پھونکے گا؟ پاکستان میں بیٹھا ہوا بھی آدمی رقیہ کر رہا ہے, آن لائن رقیہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اور سیدھے سادھے لوگ اس میں شکار ہو رہے ہیں. خاص طور سے عورتیں اس کا شکار ہو رہی ہیں, زیادہ شکار ہو رہی ہیں. وہ عورتیں خاص طور سے جن کے شوہر جو پردیس میں رہتے ہیں یا گھر سے باہر کہیں رہتے ہیں, ایسی عورتیں ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے ایسی ویڈیو یوٹیوب پر, فیس بک پر آتی رہتی ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پر ایسی ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے ان کا بھی من کرتا ہے, نمبر دیا رہا چلو میں بھی رابطہ کروں. جیسے رابطہ کیا جاتا ہے, کوئی بات بتائے کہ مجھے جو ہے سر درد ہے, سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا, ہاں آسیب کا اثر ہو گیا, ایک سایہ ہے تمہارے گھر میں, کسی نے کچھ کر دیا ہے, ایسے کر دیا ہے. ایک راقی سے جو دھندا کرنے والا راقی ہوگا, پیسہ کمانے والا راقی ہوگا, اگر اس کے پاس کچھ بھی بیماری لے کے جائے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کے اوپر آسیب ہے. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کبھی نہیں کہے گا کہ جاؤ اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ, جاؤ اچھے ڈاکٹر سے دکھاؤ. نہیں, وہ اپنی بات جوڑے گا کہ نہیں, اور زیادہ پریشانی بتائیں گے تو وہ زیادہ ہیڈک دے گا آپ کو. یہ بہت بڑا جنات ہے, بڑا جنات ہے, بڑا شیطان ہے. شیطانوں کا جو گرو ہے نا وہ تمہارے پر آ گیا ہے, کسی نے بھیجا ہے اور باہر ملک سے بھیجا. یہ جو ہے بنگال کا جادو لگتا ہے, یہ جو ہے بنگلہ دیش کا جادو ہے, تو اس کو تو بڑا ٹائم لگے گا, بہت خرچ کرنا پڑے گا, بہت ٹائم دینا پڑے گا, اس میں خرچ ہے. ایسے لوٹا جاتا ہے, ایمان کو لوٹا جاتا ہے, اور پیسہ تو لوٹا ہی جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات آن لائن نہیں, غلط ہے. آن لائن دم نہیں ہوتا ہے, آن لائن دم نہیں, فراڈ ہے, یہ غلط ہے. اگر کوئی بھی آدمی کر رہا ہے, کسی بھی جماعت کا ہے, آن لائن دم کر رہا ہے, آپ اس سے دم نہیں کرائیں. بلکہ اس دھندے کو اگر بند کرا سکتے ہیں تو جو کوشش کرنی پڑے آپ کوشش کریں. اس کے لیے کیمپین چلائیں, علماء کو ملائیں, کمیٹی بنائیں, اور کمیٹی بنا کر اس کو پکڑیں, طلب کریں, کمیٹی میں بلائیں. کس نے تم کو اجازت دی آن لائن رقیہ کرنے کی؟ کہاں سے تم یہ دھندا کر رہے ہو؟ کس نے اجازت کی؟ اگر ایسا کر سکتے ہیں ایسا کریں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم لوگوں کو آگاہ کریں, تنبیہ کریں, اس کام سے روکیں. یہ تو آن لائن رقیہ ہو گیا. رقیہ ایک ہے ایک ساتھ بڑے مجمع پر پھونک مارنا. ایک ہے پھونک والی سرکار, دیکھا آپ نے کدھر ہے پھونک والی سرکار؟ پاکستان میں پھونک والے ایسے ہی کرتا, پھونک مارتا ہے. مجمع میں بڑی تعداد ہوتی ہے, ہاتھ میں ایک تسبیح لیے رہتا, اور اس کی پھونک کہاں جا رہی ہے؟ پورے مجمع 1,00,000 آدمی کو, 50,000 آدمی کو پھونک مار رہا ہے. یہ رقیہ نہیں ہے, یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دجل ہے, مکاری ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جہالت ہے, نادانی ہے, بیوقوفی ہے, پیسہ کمانے کا اور ٹرک دکھانے کا جو ہے ایک طریقہ ہے. یہ دم نہیں ہے. ایک مرتبہ میں ایک آدمی سامنے ہے, یا اگر 1-2 آدمی 2-3 آدمی سامنے بیٹھا ہو کوئی حرج کی بات ہے, اصل تو ایک آدمی ہے, لیکن اگر 1-2 آدمی بھی اگر سامنے بیٹھا ہو اس پہ پھونک دیتے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ ایک بار پڑھ کے ایک پوری محفل میں میک پھونکیں, یہ رقیہ نہیں ہے. اور پھر بغیر میک ہی کہ اگر ایک بار ایک ساتھ بڑی جو ہے تعداد کو اور بڑے لوگوں کو پھونک مارتے ہیں, یہ بھی رقیہ نہیں ہے. رقیہ کیا ہے؟ ایک آدمی پڑھ کے, جو سامنے مریض ہے پڑھ کے اس پر براہ راست دم کرے گا. اس لیے یہ طریقہ بھی غلط ہے. پھونک والی سرکار کو اگر گرا سکتے ہیں تو اس سرکار کو گرائیں, ایسی سرکار لائیں جو صحیح طور پہ دم کرے, صحیح طور پہ دم کروائے. پھونک والی سرکار نہیں چلنے دیں. یہ سرکار بڑی چل رہی ہے, اس سرکار کو گرانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے دم میں کاغذ پر جو ہے نقش و نگار لکھ کر یا کچھ نقش و نگار بنا کر, او ابجد حوض ہوتی کچھ کلمات ہوتے ہیں, حروف مقطعات ہوتے ہیں, وہ کچھ لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلایا جاتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ دم نہیں ہے. دم میں کیا کرنا ہے؟ دم میں پھونکنا ہے مریض پر. البتہ میری نظر میں اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں پھونکتا ہے, پڑھ کے اذکار قرآن پڑھ کے پانی میں پھونکتا ہے, مریض کو پلاتا ہے,
تو اس کی اجازت ہے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. بعض علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں لیکن میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. پانی میں پڑھ کے پھونکے، یا پانی میں پڑھ کے پھونک کے پلائے، یا اس پانی سے مریض کو غسل کرائے. ان دونوں صورتوں میں پھونک آ رہی ہے. پھونک کہاں آ رہی ہے؟ آدمی پڑھ رہا ہے، پانی میں پھونک رہا ہے، یہ پانی مریض پی رہا ہے، پھونک مریض تک جا رہی ہے. اسی طریقے سے پانی میں پھونکتے ہیں، اس پانی سے مریض کو غسل دیتے ہیں، وہ پھونک مریض تک جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، اس سے فائدہ ملے گا. اس کی اجازت ہے، میں سمجھتا ہوں جائز ہے، کیونکہ اس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے جب کسی گاؤں میں ایک عورت کو جنات پکڑ لیتا ہے اور اس گاؤں میں کوئی جو ہے مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے، تو کوئی محرم آدمی، کوئی مرد آدمی جا کر بڑے عالم دین سے پانی پڑھوا کر لا سکتا ہے تاکہ اس کو پلا سکے، اور اس سے عافیت ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کی گنجائش ہے. بعض علماء اسے بھی منع کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی گنجائش ہے، اور میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، پانی پر دم کرنا جائز ہے. تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کچھ لکھ کر کاغذ پر پانی میں گھول دینا، وہ مریض کو پلانا، یہ رقیہ میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے لکھ کر یعنی لٹکانے کو کہا جاتا ہے. لٹکانے والی چیز تعویذ میں ہے. تعویذ کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو اگر کوئی شخص کچھ لکھ کر لٹکانے کے لیے دے رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس میں بیہودہ والا کام بھی کیا جاتا ہے، کمر پہ لٹکاؤ، پیٹ پہ باندھو، نعوذ باللہ جو ہے اس میں ایسی بھی چیز دی جاتی ہیں، عورتوں سے کہا جاتا ہے شرمگاہ پر رکھو. ایسی شہادتیں موجود ہیں، ایسی چیزیں باقاعدہ جو ہے شہادت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں. عورتوں کی عزت اور عفت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو کچھ باندھنا، لٹکانا یہ رقیہ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بھروسہ اور توکل کے خلاف ہے. کچھ لٹکانا نہیں ہے، چاہے آپ کڑے لگائیں، چاہے آپ ہار کی شکل میں، چاہے آپ پیٹ پہ باندھیں، جسم میں کسی بھی جگہ کچھ لٹکانا چاہ رہے ہیں، نہیں لٹکائیں گے. یہاں تک کہ قرآن بھی نہیں لٹکائیں گے، قرآن بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی تو ہے، قرآن میں شفا ہے. قرآن میں شفا ہے تو قرآن نے بتایا کیسے شفا ہے، شفا کا طریقہ بتایا ہے. اپنی مرضی سے قرآن کو استعمال نہیں کریں گے. تو تعویذ لٹکانا صحیح نہیں ہے. چاہے آپ جسم میں کہیں پہ بھی پڑھ کر کے دم کرنا مریض پر، اور وہ بھی چیز کیا پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صحیح اذکار پڑھنا ہے، صحیح دعائیں پڑھنا ہے، اور مریض پر براہ راست پھونکنا ہے. بہت سے لوگ کتابیں دیکھ دیکھ کر جو ہے، کتابیں جیسے ایک نقش سلیمانی کے نام سے ایک جو ہے تعویذ کی کتاب ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے فلاں مرض کے لیے یہ دم، فلاں مرض کے لیے یہ علاج، فلاں مرض کے لیے علاج. میں نے بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو دوائیوں کی کتاب دیتا. یہ دوائیوں کی کتاب ہے، اس کے ذریعے تم اپنا علاج کرنا. اللہ تعالیٰ نے دوائیوں کی کتاب نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہے، قانون دیا ہے. اس قانون کی پابندی کرتے ہیں تب ہماری زندگی بہتر زندگی بنے گی، تب ہماری زندگی اچھی زندگی ہو سکتی ہے. رقیہ کا ایک طریقہ ہے، بہت سے لوگ آڈیوز سنتے ہیں یا کیسٹ سنتے ہیں یا ویڈیو میں رقیہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو سنتے ہیں. تو سننے سے قرآن سن رہے ہیں آپ کو فائدہ ملے گا، قرآن ہے سن رہے ہیں تو فائدہ ملے گا، لیکن وہ رقیہ نہیں، رقیہ پر محمول نہیں کیا جائے گا. رقیہ میں اصل کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر دم کرنا ہے. رقیہ کی یہ اصل ہے. رقیہ کی اصل کیا ہے؟ سننا صرف نہیں ہے، یہاں پر راقی پڑھنے والا پڑھے گا اور جو مریض ہے اس پر دم کیا جائے گا. لہٰذا کیسٹ سن رہے ہیں، تلاوت اگر ہے الحمدللہ، تلاوت سننا مبارک ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن وہ رقیہ نہیں ہے. رقیہ میں دم کیا جائے گا، پڑھ کر کے دم کرنا چاہے خود سے کریں یا کسی نیک اور اچھے آدمی سے دم کروائیں. تو کیسٹ سے وہ رقیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے رقیہ کا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہندو کے پاس جا کر رقیہ کرائے. خاص طور سے جب کوئی زہریلا ڈنک مار لیتا ہے تو اوجھا اور بابا کے پاس جاتے ہیں. میڈیکل اگر کوئی علاج کرنا ہو، جیسے میں نے بتایا نا، آپ مسلمان کو بھی میں نے بتایا تلبینہ پر تجربہ کرو، وہاں اپنی انرجی صرف کرو، شہد پر انرجی صرف کرو، لاؤ کوئی نیا تجربہ دنیا کے سامنے، کوئی نیا علاج کھوج کر لاؤ، دنیا کو بتاؤ. جہاں پر اجازت ہے وہاں محنت کرو نا، وہاں تو محنت کرتے نہیں، وہاں تو اتنی انرجی نہیں ہے، اور جو ہلکا کام ہے اس پہ اپنی جو ہے انرجی لگا رہے ہیں. تو غیر مسلم سے دم نہیں کرانا، کیونکہ دم کتاب و سنت کے ذریعہ ہے، عربی زبان میں ہے.
اور دم کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، تو یہ چیزیں کب پائی جائیں گی؟ جب ایک صحیح عقیدے والا مسلمان، صحیح علم والا مسلمان اور صحیح عمل والا مسلمان ہوگا، تبھی جو ہے یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی ہندو سے دم نہیں کرانا، ہندو کے پاس نہیں جانا چاہیے، البتہ علاج کے لیے جا رہے ہیں، دنیاوی علاج کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جادو اتارنے کے لیے یا آسیب اتارنے کے لیے جادوگر کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ جادوگر ہو، کاہن ہو، ہماری ماضی کی باتیں پوچھے، ڈیٹ آف برتھ پوچھے، والد اور والدہ کا نام پوچھے، کچھ آنکڑے نکالے، کچھ اندازہ لگائے، کچھ جو ہے جادوئی چیز پڑھ کر کے پھونکے، جادوگر سے علاج نہیں کرانا، جادو کفر ہے اسلام میں۔ اور جادو اتارنے کے لیے جنات کی مدد لینا بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جادو اتارنا شریعت کی روشنی میں صرف کتاب و سنت کی روشنی میں جائز ہے۔ شرعی دم کے ذریعے ہی ہم جادو کا علاج کریں گے۔ جادو اگر کسی پر ہو جائے، ہو سکتا ہے، جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، لیکن جادو کا علاج شرعی دم کے ذریعہ کریں گے، جادوگر کے ذریعہ نہیں، یا ان لوگوں کے ذریعہ نہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، جادو جانتے ہیں، تنتر منتر، جادو والا تنتر منتر پڑھتے ہیں، قیافہ شناسی کرتے ہیں، مستقبل کے حالات کو جان کر اور اس طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ کوئی کاہن ہو، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ جو کتاب اور سنت کے ذریعہ، شرعی دم کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرے، اسی سے ہم جادو، آسیب اور سحر کا علاج کرائیں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں، مجرب وظیفہ جو میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں، لوگوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ وظیفہ گڑھ رکھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، نام لوں گا تو پھر لوگ ناراض ہوں گے، بڑے بڑے نام، شیخ الاسلام سب ہیں کرونا بھگانے کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 313 مرتبہ پڑھو کرونا بھاگ جائے گا۔ ایسے ایسے جو ہے لوگوں نے ایجاد کیے۔ پچھلے رمضان میں ایک شیخ الاسلام ہیں، بڑے ایک ملک کے نام نہیں لوں گا، رمضان کا وظیفہ بتا رہے ہیں، تیسرے رمضان کے تیسرے جمعہ کا یہ وظیفہ ہے، فلاں دن کا یہ وظیفہ ہے، امتحان میں پاس ہونے کا یہ وظیفہ ہے، ذہانت تیز کرنے کا یہ وظیفہ ہے، بچہ جو ہے کیسے چپ ہو جائے گا اس کا یہ وظیفہ ہے، بچہ فرما بردار کیسے ہو جائے گا اس کا یہ وظیفہ ہے۔ اسلام جو نہیں بتایا ہے اس کو آپ ایجاد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کس نے بتایا ہے؟ کیا دین میں بھی تجربہ کیا جائے گا؟ دین تو کمپلیٹ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو دین میں تجربہ کہاں ہے؟ دنیا میں تجربہ ہے نا، تجربہ کس جگہ ہے؟ تجربہ دنیا میں، دین میں تجربہ نہیں ہے۔ اور رقیہ شرعیہ یہ تو دین ہے، ہم اس میں تجربہ نہیں کریں گے، اس میں عقل نہیں لگائیں گے، اس میں کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے، جیسے آیا ہے بس ویسے ہی تسلیم کریں گے۔ لہٰذا جو لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں فلاں چیز کے لیے وظیفہ، فلاں چیز کے لیے وظیفہ، فلاں چیز کے لیے وظیفہ، اس پر کبھی یہ اعتماد اور یقین نہ کریں۔ اور خاص طور سے جس میں یہ بتائے کہ اس آیت کو اتنی بار پڑھو، اس درود کو اتنی بار پڑھو، اس چیز کو، اس ذکر کو اتنی بار پڑھو، جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ سمجھیے صحیح نہیں، وہ جائز نہیں۔ اس طریقے سے ہمیں ہٹنا ہے، اس طریقے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں رقیہ شرعیہ کے باب میں، کہ کچھ لوگ رقیہ شرعیہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے نام سے سینٹر کھولتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ ایک آخری اور اہم سوال آپ سے کرتا ہوں اور اس کا جواب میں بتاؤں گا۔ رقیہ شرعیہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا کہ میں یہی کام کروں گا، اور اس کے لیے ایک سینٹر کھولنا، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ایسا کیا جانا چاہیے، کر سکتے ہیں؟ تو چلیے پہلے جو ہے اس سلسلے میں بڑے عالم دین کا قول ذکر کرتا ہوں۔ شیخ ربیع ہادی مدخلی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ رقیہ کے لیے خود کو خاص کر لیتے ہیں، رقیہ کے لیے خود کو فکس کر لیتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں، علیحدہ کر لیتے ہیں اور سینٹر کھول لیتے ہیں، یہ لوگ فریبی ہیں، چال باز ہیں۔ یہ لوگ فریبی ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں اور چال باز ہیں۔ آپ امت کے ایک فرد ہیں، آپ میں کہاں سے خصوصیت آ گئی؟ آپ میں کدھر سے خصوصیت آ گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے خاص کر لیا، جبکہ آپ سے زیادہ افضل لوگ ہیں، آپ سے زیادہ متقی لوگ ہیں، آپ سے زیادہ علم والے لوگ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیوں اس کے لیے خاص کر لیا؟ آپ سے افضل لوگ امت میں موجود ہیں،
آپ سے زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں، آپ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ امت میں موجود ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ کے اندر کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان ابھی باحیات ہیں، سعودی عرب کے بڑے عالموں میں سے ایک ہیں، وہ ان سے سوال کیا گیا کہ رقیہ سینٹر کھولنا کیسا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، رقیہ سینٹر کھولنا جائز نہیں ہے، یہ فتنے کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ سینٹر کھولیں گے، یہ سینٹر فتنے کا دروازہ کھول دے گا اور دھوکہ بازوں کے لیے دھوکہ کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے جو صحابہ تھے ان کا یہ طریقہ نہیں۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو سینٹر کھولا ہے، کھول کر کام کر رہا ہے، تو مشاہدے میں اور تجربے میں آیا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، پیسے بھی لوٹے ہیں اور عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات، چونکہ آپ سینٹر کھول کے آپ نے اپنے آپ کو مال سے جوڑ لیا، پیشے سے جوڑ لیا، آپ کا ایمان وہاں ڈگمگا جائے گا پیسے کے لالچ میں۔ کوئی بھی مریض آئے گا، کسی بھی طرح کا مرض ہو، آپ کہیں گے جنات ہے، آسیب ہے، تمہارے اوپر سایہ ہے، تمہارے اوپر کچھ کر دیا گیا ہے، کچھ کھلا دیا گیا ہے، تمہارے اوپر کچھ اثر لگتا ہے، اس کے لیے دم کرنا پڑے گا، 10 مرتبہ کرنا پڑے گا، 5 مرتبہ کرنا پڑے گا، اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ وہ ڈراتے ہیں۔ جو لوگ رقیہ کرتے ہیں اور اس میدان میں اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، وہ لوگوں میں ڈر کا ماحول بناتے ہیں۔ آپ رابطہ کر کے دیکھیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ بہانہ بنا کر فون کریں، بہانہ بنائیں اور کہیں کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، 2 مہینے سے ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دیکھیے آپ کو کیا کہتا ہے، وہ کہے گا باسیب ہو گیا، کسی نے کھلا دیا، کسی نے پلا دیا۔ حالانکہ جھوٹ بتا رہے ہیں، آپ جھوٹ بولیں گے، بہانہ بنائیں، لیکن وہ کہے گا آپ کے اوپر آسیب ہے، آپ کے اوپر سایہ ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو ایسے فراڈیوں کو فون کر کے دیکھ لیں، جو لوگ اس میدان میں یہ کام کر رہے ہیں، پوچھ کر کے فون کر کے دیکھ لیں، کچھ بھی بات پوچھو وہ آسیب سے جوڑتے ہیں، جنات سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کے لیے کہا، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ہم کس سے ڈرا رہے ہیں؟ جنات سے ڈرا رہے ہیں، شیطان سے ڈرا رہے ہیں۔ شیطان تو ہم سے ڈرے گا۔ اگر نیک کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم نیکی کے راستے پر چلتے، شیطان خود ہم سے ڈرے گا۔ لیکن مال کمانے والے ہم کو شیطان سے ڈراتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرائے، وہ شیطان سے ڈراتے ہیں۔ اچھا، آپ جب ڈر جائیں گے، دیکھا یہ بندہ ڈر گیا، ڈر کا ماحول آ گیا، اب جب کہیں گے، جب بلائیں گے، جتنا پیسہ مانگیں گے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، جتنا پیسہ مانگیں گے۔ تو آن لائن رقیہ کرنے والے بڑی بڑی فیس لے کر فون ہی پر رقیہ کر لیتے ہیں، فون ہی پر اکاؤنٹ میں فیس لے لیتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ یاد رکھیں، جو لوگ شیطان سے ڈراتے ہیں، آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ جب اس سے ڈر نہیں ہے تو پھر دوسرے سے کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے خون میں۔ حدیث میں آیا، الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون میں دوڑتا ہے، آپ کے نتھنے پہ رات گزارتا ہے۔ وہ شیطان، ایک شیطان ہمیشہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے، اس سے ڈر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے جو ہے کہنے پہ ہم دوسرے شیطان سے ڈرتے ہیں۔ ایک شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، تو شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ویسا بنے نے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں، شیطان خود بھاگے گا۔ شیطان آپ کو بہکا نہیں پائے گا اور آپ پر حاوی نہیں ہوگا، آپ اس پر حاوی رہیں گے۔ لہذا شیخ صالح فوزان نے جو کہا کہ یہ جو جائز نہیں ہے، یہ فتنے کا دروازہ کھول دے گا، یہ صحیح بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو رقیہ شرعیہ کے لیے فارغ کر لیا ہے، وہ لوگ ان کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے گندے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے علماء نے، اور خاص طور سے جو ہے جدید علماء نے، بڑے علماء نے سخت فتوے دیے کہ ناجائز ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا جس کے مفاسد ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ عورتوں کی بھیڑ آپ کے پاس لگے اور آپ جو ہے آپ صحیح ایمان پر قائم رہ سکیں؟ پیسے کے لالچ میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی علاج کر سکتے ہیں، کچھ بھی بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا رقیہ شرعیہ کے نام پر اپنے آپ کو علیحدہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، رقیہ شرعیہ کے لیے سینٹر کھولنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ
کام دھندا کریں، آپ دنیا کا کام کریں، پڑھائیں لکھائیں، ہاں کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو رقیہ بھی کر دیں، لیکن صرف یہی کام کرنا، اپنے آپ کو اسی کے لیے مخصوص کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ کو چند چیزیں بتاؤں جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ آپ خود سے اپنے اوپر رقیہ کریں، یہ کامل توحید، اپنے اوپر خود سے رقیہ کرنا، اور خاص طور سے سوتے ہوئے ہمیشہ روزانہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر ہم پھیر لیں گے۔ اور گھر میں بچے ہوں جو نہیں پڑھ سکتے ہوں، یا گھر میں بیمار ہو جو ایسا نہیں کام کر سکتے ہوں، تو ہم پڑھ کے ان پر ایسا دم کریں گے۔ اور پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں چاہیے، یہ 3 صورتیں دم کے لیے کافی ہیں۔ اگر چاہیں تو مزید جو میں نے بتایا فلاں چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اذکار شامل کرنا چاہیں، یا پریشانی والی دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں وہ اگر شامل کرنا چاہیں وہ بھی شامل کر کے آپ اذکار کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے پاس نہ جائیں۔ پہلا آپشن یہی ہے، آپ خود سے اپنے اوپر دم کریں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر بائی دیوے ضرورت پڑ جائے، ویسی بیماری جو خود سے کنٹرول نہ ہو سکے، تو کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں جن کا عقیدہ درست ہو، جس کے پاس علم صحیح ہو، معتبر عالم دین میں سے ہو، اور جو تقوی میں معروف ہو، جس کا کیریکٹر جو ہے معلوم ہو کہ یہ صحیح کیریکٹر کا ہے، ایسے آدمی کے پاس جائیں۔ خاص طور سے عورتوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ دم کر کے اچھے عالم دین سے پانی لے آئیں، پانی استعمال کریں، اس کے ذریعے غسل کرائیں، یہی بہتر ہے۔ یا اگر عورت کے ساتھ ہو گیا تو شوہر یا بیٹا گھر کا جو محرم ہے وہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ گھر کا ہی محرم، عورت اگر پریشانی میں مبتلا ہے، شوہر یا بیٹا یا جو محرم ہے وہ پڑھ کر کے جو ہے عورت پہ دم کرے، انشاءاللہ جو ہے اس میں شفا ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پھونک میں اثر دے گا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی مسلسل میں نے مصیبت سے نجات کا طریقہ بتایا۔ جیسے ایک عورت، کالی کلوٹی عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرگی کا دورہ پڑتا تھا، مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا پردہ کھل جاتا ہے، میرا پردہ نہ کھلے۔ کیا کہتی ہیں؟ کوئی وظیفہ، کوئی دم کر دیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ یہی مین چیز ہے، آپ عمل کر، ایمان صحیح رکھیں، نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ساتھ ساتھ دم بھی کرتے رہیں، دم بھی کریں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور اللہ رب العالمین کو پریشانی میں یاد کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ جیسے یہ عورت جو ہے خود سے بھی دعا کرتی ہوگی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ یہی ہے پریشانی سے نکلنے کا راستہ۔ بتائیے اس سے بڑھ کے کیا پریشانی؟ مرگی، بے ہوش ہو جاتا آدمی، اس میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انتہائی سخت بیماری، اور کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، پورے جسم میں بیماری۔ آج کون ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا؟ اس بیماری میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اصل وہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کو صبر کیا اور اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ رب العالمین تکلیف سے چھٹکارا دیا۔ تو اس کو پکاریے، ایمان صحیح رکھیں، نیک عمل کریں، اس رب کو پکاریں، اللہ رب العالمین آپ کی پکار کو سنے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی مرد میں سے، عورت میں سے نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، تو اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے۔ زندگی پاکیزہ اس کی ہوگی جو ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ جب ہم ایمان پہ نہیں ہے، دین پہ نہیں ہے، دین صرف نام کا ہے، تو پھر کوئی وظیفہ پڑھ لے چمتکار نہیں ہوگا، وہ تو علاء الدین کا چراغ ہوگا جس سے جن نکلے گا اور پھٹافٹ کام ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں، اسلام میں اللہ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں ہم جاتے ہی نہیں، سائڈ میں بارڈر پہ، اسلام کے بارڈر پہ رہتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک وظیفہ پڑھ لو شادی ہو جائے، ایک وظیفہ پڑھ لو گھر بن جائے، ایک وظیفہ پڑھ لو اولاد ہو جائے، ایک وظیفہ پڑھ لو خوبصورت بیوی مل جائے، ایک وظیفہ پڑھ لو سعودی عرب کا ویزا مل جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔
قرآن میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، قرآن دوائیوں کی کتاب نہیں، قرآن نظام زندگی ہے. اس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نجات دے گا. امید کہ میرا موضوع جو ہے واضح ہو گیا ہے اور آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. اور آخری میں یہی نصیحت کروں گا کہ جو شرعی دم ہے، جو طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ خود کریں. آپ نے سمجھ لیا ہے، گھر میں ہر کسی کو یہ پیغام دے اور یہ بات بتائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور میں ان لوگوں کو بھی کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں جو غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں، جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، جو لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، دین کے نام پر دھندا چلا رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. اگر میری بات آپ میں سے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو ایسا کام کر رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، صحیح راستے پر آ جائیے. امت کو قرآن بتائیے، امت کو حدیث بتائیے، امت کو اصل دین بتائیے، ایمان والا دین بتائیے، عمل والا دین بتائیے. اسی میں نجات ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہے. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کے اندر توحید کی دولت کو جاگزی کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ایمان پر مرتے دم تک قائم رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.